جلسوں کی اجازت دیتے ہیں اور جلسوں کو بند کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق اپنے گاؤں سے نکلتی ہے تو وہیں سے جلسہ شروع ہو جاتا ہے. سڑکوں پہ جلسہ تھا، فٹ پاتھوں پہ جلسہ تھا، گلی کوچے میں جلسہ تھا، اور لوگوں نے بڑی مشقت کر کے اپنی جان پہنچائی جلسہ گاہ تک بھی. جلسہ گاہ بھی بھری ہوئی تھی اور آس پاس کا جتنا علاقہ تھا سارا بھرا ہوا تھا. کسی پی ٹی آئی کا جو موقف پہلے دن سے تھا اسی موقف پہ پی ٹی آئی قائم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیول سسٹم قائم کیا جا رہا ہے. یہ نیت یہ نہیں ہے کہ اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے یا عوام کا کوئی مسئلہ سیدھا ہو. مولانا صاحب ماشاءاللہ ایک بہت مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، سمجھنے والے سیاستدان ہیں. ان کا بہت بڑا تجربہ ہے. لوگوں کا خیال تھا، جو لوگ یہ ترمیم لانا چاہتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مولانا صاحب کو کسی طرح بھی آمادہ کر دیں گے. لیکن ہم مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں، میں نے انہیں دیکھا ہے، سنا ہے، ان کے ساتھ بھی رہا ہوں میں. مولانا صاحب ایک بہت زیرک اور بہت سمجھدار انسان ہے، اور وہ اسٹیٹس مین ہے. وہ اگر کسی بات کو صحیح سمجھیں تو سارے دنیا اگر کہے کہ وہ غلط ہے، اور اگر وہ بات صحیح ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر سرکاری ملازمین بھی ہم ہی میں سے ہیں، اسی سوسائٹی کے حصے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کرپشن میں پکڑیں اور وہ بھی احتجاج پہ آ جائے. آپ اگر کسی سے کہیں کہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرو تو پھر اسے وہ بات پسند نہ ہے تو وہ بھی سڑکوں پہ آ جائے، وہ بھی احتجاج کرے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک غیر ضروری عمل ہے، اور پریشرائز کرنا، بلیک میل کرنا، حکومت کو جو ہے وہ کام سے نکالنا، میں سمجھتا ہوں یہ پریکٹسز ٹھیک نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسوسیشن یا کوئی ایک طبقہ ایسی باتوں پہ ہڑتال کر دینی کہ اینٹی کرپشن والوں نے کسی کو پکڑا کیوں ہے، کرپشن کو تو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، تو وہ اگر ہو تو اس پہ بھی ہڑتال ہو. بہت شکریہ شہزادہ محمد گشتاسف خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا آج پریس کلب مانسہرہ میں. سر، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین تھے عمران خان صاحب، ان کی کیونکہ بہت عرصے سے وہ گرفتار ہیں، اور اس حوالے سے یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے اسلام آباد میں ایک جلسہ بھی ہوا. تھوڑا سا بتائیے گا اس جلسے کے حوالے سے بھی، ایک کامیاب جلسہ تھا، اس پر بھی بات کیجیے گا. اور ابھی جو 22 کو آ رہا ہے جلسہ آ رہا ہے لاہور میں مینار پاکستان پہ، جس کے لیے درخواست بھی دی گئی ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے. سنا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے اس پہ اجازت نہیں دی جا رہی، کہا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. تو سر اس پہ بھی بتائیے گا. اور تھوڑا ملکی حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہوئے ہوئے، تو اس پہ بھی بتائیے گا سر. پہلے تو آپ نے سوال کیا جلسے کا، میں خود بھی اس جلسے میں موجود تھا. میرے علاقے سے بہت کافی تعداد میں لوگ بھی گئے، ہم سارے ساتھ تھے. اور جلسہ تو میں سمجھتا ہوں انتہائی کامیاب جلسہ تھا. اس کے باوجود کہ وہاں پہ رکاوٹیں تھیں، راستے ٹھیک نہیں تھے، جگہ ایسی دی گئی جس میں لوگوں کا پہنچنا محال تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات وہ لوگ بھول گئے کہ جو جلسوں کی اجازت دیتے ہیں اور جلسوں کو بند کرتے ہیں، کہ جب یہ اللہ کی مخلوق اپنے گاؤں سے نکلتی ہے تو وہیں سے جلسہ شروع ہو جاتا ہے. سڑکوں پہ جلسہ تھا، فٹ پاتھوں پہ جلسہ تھا، گلی کوچے میں جلسہ تھا، اور لوگوں نے بڑی مشقت کر کے اپنی جان پہنچائی جلسہ گاہ تک بھی. جلسہ گاہ بھی بھری ہوئی تھی اور آس پاس کا جتنا علاقہ تھا سارا بھرا ہوا تھا. کوئی سڑک خالی نہیں تھی، کوئی جگہ خالی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے. اور ان کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اگر نہیں بھی پہنچ سکے تو وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک بڑا جلسہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر فزیکلی پریزنٹ نہیں تھے تو مینٹلی وہاں پہ پریزنٹ تھے اس جلسے میں. تو میں یہی کہوں گا کہ وہ بڑا کامیاب جلسہ تھا. تو عمران خان کی کال جب بھی ہوتی ہے تو لوگ دڑ دڑ اس میں شرکت کرتے نکلتے ہیں. اور جو آپ 22 تاریخ کا کہہ رہے ہیں
تو 22 تاریخ کو بڑی آزمائش ہے، کیونکہ وہ کافی دور ہے لاہور یہاں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوا ہے اس سے بھی انشاءاللہ یہ بڑا جلسہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کا شوق اشتیاق دیکھتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کی کال پہ نکلیں اور اسے ہم اس قید و بند کی صحبتوں سے باہر نکالیں، اور ایک لیڈر ہے نکلے اور وہ اپنا ملک کو سنبھالے، اصلاحات کرے، لوگوں کو اچھی گورننس دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بڑا کامیاب جلسہ ہوگا۔ اچھا شہزاد صاحب، اس وقت پورے ملک میں جو بازگشت سنائی دے رہی ہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ پاکستان میں اس وقت آئینی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، آئینی عدالت کی بات بھی ہو رہی ہے، اور اس میں اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بات کروں گا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اپوزیشن کے لوگ یا پھر حکومتی بینچوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وزراء اور سارے لوگ، حتیٰ کہ صدر پاکستان بھی ان کے پاس آئے تھے، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان خود چل کر گئے۔ تو سر اس پورے سیناریو میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس ملک میں اس وقت آئینی اصلاحات کے بارے میں، اور آئینی عدالت بھی اگر بنے گی تو کیا اس پہ کوئی اثر پڑے گا پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے جیلوں میں، یا عمران خان صاحب؟ اور دیکھیے جی، پی ٹی آئی کا جو موقف پہلے دن سے تھا اسی موقف پہ پی ٹی آئی قائم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی چیز، اچھی قانون سازی جس میں کہ عوام کا کوئی بھلا ہو اگر ہو تو اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیول سسٹم قائم کیا جا رہا ہے، اور صرف اس لیے کیے جا رہے کہ کچھ لوگوں کو پرسن اسپیسیفک، یہ صحیح لفظ ہوگا میں کہوں کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ نیت یہ نہیں ہے کہ اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے یا عوام کا کوئی مسئلہ سیدھا ہو، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے لیے کوئی سہولت پیدا کی جائے عدالتی نظام میں بھی۔ یہ تو شروع دن ہی سے پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا، اور اگر یہ کوئی صحیح اصلاحات ہوتے تو ضرور اسے کنسیڈر کیا جاتا۔ تو مولانا صاحب ماشاءاللہ ایک بہت مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، سمجھنے والے سیاستدان ہیں، ان کا بہت بڑا تجربہ ہے۔ لوگوں کا خیال تھا، جو لوگ یہ ترمیم لانا چاہتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مولانا صاحب کو کسی طرح بھی آمادہ کر دیں گے، لیکن ہم مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں، میں نے انہیں دیکھا ہے، سنا ہے، ان کے ساتھ بھی رہا ہوں میں، مولانا صاحب ایک بہت زیرک اور بہت سمجھدار انسان ہے، اور وہ اسٹیٹس مین ہے۔ وہ اگر کسی بات کو صحیح سمجھیں تو سارے دنیا اگر کہے کہ وہ غلط ہے، اور اگر وہ بات صحیح ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر بات غلط ہوگی تو وہ غلط بات کو غلط کہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے بڑا ایک صحیح موقف لیا کہ میں نے مسودہ پڑھا نہیں، میں نے قانون دیکھا نہیں، تو میں کیسے اس پہ کیسے ساتھ دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو ساتھ ہم نے تو عوام کے لیے سب کچھ کرنا ہے، ہم سیاسی لوگ ہمارے اپنے لیے تو قانون سازی نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کے لیے قانون سازی ہے۔ تو مولانا صاحب نے جب اسے اچھی طرح سے دیکھ لیا اور اپنے جو ان کے لیگل ایڈز تھے ان سے انہوں نے جب مشاورت کر لی تو انہوں نے اکثر اسے مسترد کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی اقدام کیا وہ بڑا صحیح اقدام کیا، اور انہوں نے کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کی۔ انہوں نے پھر بھی کہا کہ کوئی بات اگر عوامی مفاد میں ہو اور پرسن اسپیسیفک نہ ہو، کوئی کسی ایک خاص جماعت کے موٹیوز جس میں سرو نہ کیے جاتے ہوں، تو اگر کوئی ملکی مفاد میں کوئی بات آئی یا عوام کے لیے کچھ آیا تو ضرور اسے کنسیڈر کریں گے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس قانون سازی کو لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا، اس لیے چند جو گورنمنٹ الائنس ہے اس کے علاوہ سارے لوگوں نے تقریباً اسے مسترد کیا۔ اچھا بکاس خان صاحب، کے پی میں اس وقت میں بات کروں اسپیشلی ضلع مانسیرہ کی، تو مانسیرہ میں سرکاری محکموں میں جتنے بھی اہلکار افسران ہیں آئے روز ان کی جانب سے ہڑتال ہوتی ہے۔ محکمہ مال میں پٹواری دیکھیں تو روزانہ ہڑتال پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ریسنٹلی ابھی بلکہ ان کی ہڑتال جاری ہے، اسی طرح محکمہ مال کی ان دنوں ہڑتال جاری ہے۔
ایجوکیشن کے جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کی ہڑتال جاری ہے. تو سر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت 11 سال ہو گئے، یہ تیسرا ٹرن اوور ہے صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف یہ یونینز بھی بنی ہوئی ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے ان کی کرپشن پر تو یہ فوراً ہڑتال پہ نکل آتے ہیں. انتظامیہ کو بھی یہ یرغمال انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے اوپر صوبے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو سر اس کو بھی یہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کی کوئی اصلاحات، اس طرح کی کوئی نہیں آتی سر کہ ان کی جانب سے یہ جو بلیک میلنگ کا سلسلہ، میں بلیک میلنگ اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ روزانہ ان کی ہڑتالیں ہوتی ہیں، کام یہ دفاتر میں بالکل نہیں کرتے، کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو سر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اصلاحات آنی چاہیے؟ اس طرح یہ جو آئے روز ان کی ہڑتالیں ہوتی ہیں، عوام کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ایسی کوئی ہے قانون میں ایسا کوئی؟ دیکھیں جی، سرکاری ملازمین بھی ہم ہی میں سے ہیں، اسی سوسائٹی کے حصے ہیں. اگر کوئی جائز بات ہو جس پہ وہ نالاں ہوں، یا جو ان کی حقوق سلب ہو رہے ہوں، یا جہاں پہ ان کی سہولیات میں فرق آتا ہو، اگر وہ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں تو ٹھیک ہے، اسے کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کرپشن میں پکڑیں اور وہ بھی احتجاج پہ آ جائے. آپ اگر کسی سے کہیں کہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرو تو پھر اسے وہ بات پسند نہ آئے تو وہ بھی سڑکوں پہ آ جائے، وہ بھی احتجاج کرے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک غیر ضروری عمل ہے، اور پریشرائز کرنا، بلیک میل کرنا، حکومت کو جو ہے وہ کام سے نکالنا، میں سمجھتا ہوں یہ پریکٹسز ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی جائز بات ہے تو وہ حکومت کو بھی ماننی چاہیے، اور اگر حکومت کی کوئی ٹھیک پالیسی ہے تو وہ ہم لوگوں کو بھی ماننی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ تجاوزات بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ صحیح بھی نہیں ہوتا اور سارا کچھ غلط بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ جو میں کافی زمانے سے میں سیاست میں ہوں، ہم نے بڑی ہڑتالیں دیکھی ہیں. میں وزیر صحت تھا، ہمارے محکمے میں بھی ہڑتال ہوتی تھی، اور بڑا اسینشل سروسز بھی تھیں، لیکن ہڑتالیں وہاں بھی ہوتی تھیں. لیکن ہم انہیں ٹیکل کرتے تھے، ان کو ہم اپنی بات بھی منواتے تھے اور ان کی بات بھی مانتے تھے. اب میں وزیر صحت تھا، ڈاکٹروں کے جائز مسئلے تھے کہ ان کا سروس سٹرکچر نہیں تھا، تو اس میں ہم نے غور کیا کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا سروس سٹرکچر نہیں ہے. تو اسی طرح پیرامیڈکس کی آئے دن ہڑتال ہوتی تھی، نرسنگ سٹاف کی ہڑتال ہوتی تھی، تو اس میں کوئی عرض نہیں تھا کہ انہیں سروس سٹرکچر ملنا چاہیے تھا. تو میں سمجھا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ صحیح ہے، تو میں نے انہیں اللہ کے فضل و کرم سے پہلی دفعہ کہ پی کے میں ڈاکٹرز کو بھی سروس سٹرکچر ملا، پیرامیڈکس کو بھی ملا، نرسنگ سٹاف کو بھی ملا، ان کو اور سے سہولیات بھی دی اور ڈیوٹی بھی لی ان سے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو جائز باتیں تھیں. اب اگر کوئی ایسوسیشن یا کوئی ایک طبقہ اپنے لیے سہولت مانگتا ہے، اور اگر وہ ممکن ہو سکتا ہے، قانونی ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کنسیڈر ہو سکتا ہے. لیکن اب ایسی باتوں پہ ہڑتال کر دینی کہ اینٹی کرپشن والوں نے کسی کو پکڑا کیوں ہے، کرپشن کو تو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، تو وہ اگر ہو تو اس پہ بھی ہڑتال ہو. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی بات کہاں تک جائز ہے، لیکن ایسی باتیں بھی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی ان باتوں کو یہ نہیں کہ صرف حکومت کا کام ہے، یہ ہم سٹیزنز ہیں پاکستان کے، ہمیں بھی اچھے برے کی تمیز کرنی چاہیے.